یہ لڑکے حسین چہرے کے اور مست اداؤں کے دلدادہ ہوتے ہیں، انہیں بس آدھا ادھورا وجود دکھانے کی دیر ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، پھر بدلے میں چاہے ان سے جو مرضی مانگ لو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کے نورین میری شکل دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے گھڑی پہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہنے لگی تمہاری سوچ کتنی عجیب ہے رومیشا۔ میں نے کہا کیا عجیب ہے؟ میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی جن گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں لڑکیاں ایسی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، انہیں برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں تو ہوں ہی منہ پھٹ، اس لیے مجھے پرواہ نہیں ہے، جو دل میں ہوتا ہے بس وہی کہتی ہوں، حقیقت میں جیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی آئی کام تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا BBA کروں گی اور سیدھا یونیورسٹی جاؤں گی۔ یہ کہنے کے بعد میں کالج کو آخری بار الوداع کہہ کے گھر آ چکی تھی۔ گھر آتے ہی وہی روز کی چک چک پک پک شروع ہو چکی تھی۔ امی اور بھابھی کی کبھی نہیں بنتی تھی، بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اور میں تنگ آ چکی تھی اس زندگی سے۔ مجھے دیکھ کے امی کہنے لگی آج پھر اس زلیخا کی بچی نے موٹی نان جیسی روٹیاں پکائی ہیں، ارے مجال ہے جو حلق سے نیچے اتریں۔ رومیشا آ چل میری بچی مجھے 2 پھلکے تو بنا کے دے۔ میں نے کہا اماں میں نا تنگ آ چکی ہوں۔ ارے جب ہم سب لوگ بھابھی کی موٹی روٹیاں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ نہیں ہو سکتی؟ کیا ہے ابھی تھک کے آئی ہوں، میں آتے ہی کچن میں گھس جاؤں؟ وہ کہنے لگی تجھے پتا تو ہے مجھ سے نہیں کھائی جاتی موٹی روٹیاں، چل نہ بنا میں خود پکا لیتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں بنا لے، کیا مصیبت ہے۔ میں کمرے میں آ گئی، اسی وقت لوڈ شیڈنگ کا وقت شروع ہو جاتا تھا، لائٹ بند ہو چکی تھی، کمرے کا واحد گڑ گڑ کر کے چلنے والا پنکھا بھی بند ہو چکا تھا۔ پنکھے کا جتنا شور تھا اتنی ہوا نہیں آتی تھی۔ میں نے بیزاری سے اپنے یونیفارم کا دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ پھینکا، غصے سے الماری کھولی، لون کا جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی نے طبیعت پہ اچھا اثر ڈالا۔ ابھی تو شیمپو بھی نہیں لگایا تھا جب پانی بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ فٹافٹ سے میں نے بس جسم پہ ہی صابن لگایا تھا، جانتی تھی کہ جب تک لائٹ نہیں آئے گی پانی نہیں آئے گا۔ بہرحال جب تک پانی بند ہوتا میں نہا چکی تھی۔ باہر آئی تو میری والدہ سر پکڑ کے کھڑی تھی۔ بالٹی بھری تم نے؟ جانتی ہو نا 2.5 گھنٹے بعد لائٹ آئے گی پھر موٹر چلے گی۔ میں نے کہا ماں مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگی ارے ایسے کیسے نہیں پتا؟ بھائی 100 دفعہ کہہ چکی ہوں جو بھی واش روم میں جائے بالٹی استعمال کرے تو پانی ضرور بھرے، سب میری بات مان لیتے ہیں سوائے تمہارے۔ میں نے کہا پتہ نہیں میں غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں، کیا ذلت کی زندگی ہے یہ، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہے ہم کسی گاؤں میں رہ لیتے۔ میں نے اپنے لمبے گھنے بال تولیے سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری ماں جلدی سے واش روم میں گئی اور قطرہ قطرہ پانی جو نل میں آ رہا تھا اس کے سامنے بالٹی رکھ دی۔ کہنے لگی اتنا تو آتا ہی رہتا ہے، بالٹی تو بھر ہی جائے گی آدھے گھنٹے میں۔ یہ روز کی روٹین تھی۔ چولہوں میں گیس کم آتی تھی، روٹی ٹھیک سے نہیں پکتی تھی، کھانا گھنٹوں بعد جا کے پکتا تھا، چائے بنانے کے لیے بھی ہمیں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب چائے پکے اور پینی نصیب ہو۔ میں نے کہا ماں رات کا کچھ بچا ہوا پڑا ہے؟ کہنے لگی ہاں پڑا ہوا ہے، ویسے میں نے آملیٹ بھی بنایا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، میں تنگ آ گئی ہوں، جب کالج سے آؤ آملیٹ مل جاتا کھانے کے لیے، پتہ نہیں ہماری قسمت کب بدلے گی۔ میں جب باورچی خانے میں آئی تو بھابھی کے تیور بھی بگڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگی ڈھیر پڑا ہے برتنوں کا اور اب یہ پانی کم بخت بند ہو گیا۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا، ہاٹ پاٹ میں سے ان کی پکائی ہوئی آدھی کچی آدھی پکی روٹی نکالی، پلیٹ میں ڈھکا ہوا آملیٹ روٹی کے اوپر ہی ڈالا، ساتھ میں فریج میں سے اچار نکال کے پلیٹ میں ڈالا اور باہر لاؤنج میں رکھے چھوٹے سے میز کے سامنے بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے کھانا کھا رہی تھی آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن تبھی ٹیوشن کے بچے پڑھنے آ گئے، پورا صحن بھر چکا تھا۔ میں نے کرسی رکھی، بچوں کو پڑھانے لگی۔ 1.5 گھنٹے میں ایک شفٹ ختم ہوئی تو دوسری شفٹ آ گئی۔ شام کے 6 بجے جا کے سب بچوں کو نمٹا کے میں فارغ ہوئی، پھر اپنے اور اماں کے لیے چائے رکھی،
چائے کیا تھی، آدھے سے زیادہ تو پانی رکھا ہوتا تھا، بس دودھ کا ایک گھونٹ ہوتا تھا۔ یہ تھی ہم غریبوں کی چائے۔ اپنی ٹیوشن کی فیس سے ہی میں اپنی یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیس جمع کر رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ نہ تو بھائی کی اتنی تنخواہ ہے اور نہ ہی ابا کی پرچون کی دکان سے اتنے پیسے آئیں گے کہ میں آگے تعلیم جاری رکھ سکوں۔ اماں کہنے لگی ہو گئے تمہارے پیپر ختم، اب تھوڑا باورچی خانے کی طرف دھیان دو۔ میں تو سوچ رہی ہوں یہ زلیخا کی بچی کا کھانا پینا ہی الگ کر دوں، جب اسے پتہ چلے گا کہ شوہر کی قلیل تنخواہ پہ گزر بسر کیسے ہوتی ہے۔ ابھی تو آدھے سے زیادہ خرچہ تمہارے ابا نے اٹھا رکھا ہے، لیکن یہ مہارانی گھر میں یوں پھرتی ہے جیسے سب کچھ اس کا شوہر پورا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا شوہر آپ کا بیٹا بھی لگتا ہے، اور میں آگے پڑھوں گی۔ کہنے لگی آگے کیا پڑھنا ہے، پڑھ تو لی 12 جماعتیں بہت ہیں۔ میں نے سکینہ اماں سے کہہ دیا ہے اچھا سا رشتہ ہو تو ہمارے گھر بھیج دیں۔ یہ سن کے میں نے کب وہیں پٹخ کے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا خبردار اماں، یہ جو سکینہ اماں ہے نا، اس کے پاس سارے اپنے جیسے ہی رشتے ہوتے ہیں، اور میں کسی صورت کسی غریب لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، سمجھی نا آپ؟ میری بات پہ میری ماں کہنے لگی ہاں تمہیں تو بیانے کے لیے بنگلے سے رشتہ آئے گا۔ ارے جا کے آئینے میں شکل دیکھ اپنی۔ میں نے کہا شکل ہی دیکھ کے کہہ رہی ہوں، میری شکل جتنی اچھی ہے نا، میرے لیے رشتہ بنگلے سے ہی آئے گا، اور آپ دیکھ لیجئے گا کیسے آتا ہے۔ میں غریب کے گھر میں پیدا تو ہو چکی ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اگلی زندگی میرے اختیار میں ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کی طرح سمجھوتا بھری زندگی ہرگز نہیں گزاروں گی۔ میری ماں کہنے لگی کہ تو کیا کرے گی، تو مجھے بتا۔ یہ اچھی شکل و صورت امیر لڑکوں کو اب پسند نہیں آتی، یہ سب ڈرامے اور فلموں میں ہوتا ہے کہ اچھی شکل دیکھ کے لڑکے دل ہار بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر رشتہ بھیج دیں۔ ارے آج کل لوگ شادی سے پہلے لڑکی کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ہم پلہ ہے کہ نہیں، شکل کوئی نہیں دیکھتا۔ تیری یہ شکل تیرے کسی کام نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اماں میں آپ کو یہ کر کے دکھا دوں گی۔ بہرحال یہ سکینہ اماں کو یہاں مت بلانا، اس کا لایا ہوا ایک رشتہ بھی میں قبول نہیں کروں گی، اور خبردار جو تم نے ابا کے کان میں کوئی بھی خرافات ڈالی تو۔ میرا سخت لہجہ سن کے اماں کہنے لگی دیکھ لیتی ہوں تیرے اچھے رشتے بھی، 1 سال کا وقت ہے تیرے پاس۔ میں نے کہا کوئی نہیں، میں پڑھوں گی، میں اپنا BBA کمپلیٹ کروں گی، جاب بھی کروں گی، اور شادی تب کروں گی جب میرا اچھا رشتہ آئے گا۔ تو میری ماں کہنے لگی یہ جو شکل پہ تھوڑا سا رنگ روپ ہے نا، یہ بھی چند سال کی کہانی ہے، اس کے بعد منہ سے کہہ کے شادی کرنی پڑتی ہے، پھر جیسا کیسا ہو برداشت کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے لڑکیوں کی شادی کا۔ میں نے غصے سے اماں کو دیکھ کے کہا اماں مجھے یہ پٹیاں نہ پڑھا، بہت سن چکی ہوں میں نے خالی کپ اٹھایا اور کچن میں لا کے پٹک کے رکھ دیا۔ میری بھابھی بھی ہماری باتیں سن چکی تھیں، کہنے لگی ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تم میں جو بڑے گھر سے تمہارے لیے رشتہ آئے گا؟ جب میں تمہارے کنگلے بھائی کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں تو تمہیں بھی کوئی ایسا ہی رشتہ ملے گا۔ میں نے کہا آپ اپنا منہ بند رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، میرے منہ مت لگیے گا۔ میں نے کسی کا لحاظ رکھنا بالکل بھی نہیں سیکھا تھا۔ یہ کہہ کے میں باہر آ گئی۔ جیسے یونیورسٹی کے داخلے سٹارٹ ہوئے، میں نے BBA میں اپنا داخلہ لے لیا۔ پہلی ہی کلاس میں میں اندازہ لگا چکی تھی کہ کون سی لڑکیاں امیر گھرانے سے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں میری طرح مڈل کلاس میں بھی تھیں، کیونکہ ہماری شکلوں پہ ایک خاص قسم کی مظلومیت ہوتی ہے۔ ہمارے کپڑوں میں، ہمارے سر کے دوپٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مڈل کلاس کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے دوستی امیر لڑکیوں سے ہی شروع کی تھی۔ میری دوستی حمیرہ نامی ایک امیر لڑکی سے ہوئی جو پڑھنے میں اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن یونیورسٹی اپنی گاڑی میں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اس سے دوستی پکی کرنے کی خاطر اسے نوٹس بنا کے دینے لگی۔ کئی بار اس کے اسائنمنٹ تک میں نے تیار کیے۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، شکل صورت کی بھی کسی سے کم نہیں تھی، بس اگر میں مات کھاتی تھی تو اپنے گھر کے مالی حالات سے کھاتی تھی۔ ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگی تم نے میری پریزنٹیشن کی جتنی اچھی تیاری کروائی ہے رمیشہ،
میرے جتنے اچھے نمبر آئے ہیں اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا ارے ہم دوست ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر اس نے اپنے پرس میں سے پیسے نکالے اور میری مٹھی میں دبا دیے۔ کہنے لگی پلیز انکار مت کرنا۔ شاید میرے سادہ سے حلیے سے وہ جان چکی تھی کہ میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے بھی ذرا سے تردد کے بعد پیسے پکڑ کے اپنے پرس میں ڈال لیے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے پیسے ہیں۔ جب گھر جا کے میں نے پرس کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 5,000 5,000 کے 5 نوٹ تھے، ذرا سی پریزنٹیشن کی تیاری کروانے میں اور اس کے اسائنمنٹ بنانے کی رقم وہ مجھے بہت زیادہ دے چکی تھی۔ اتنے تو میں مہینہ بھر ٹیوشن پڑھا کے بھی نہیں کماتی تھی، کیونکہ ہمارا محلہ چھوٹا سا تھا۔ وہاں رہنے والے بھی ہمارے جیسے سفید پوش لوگ تھے۔ کوئی 500 فیس دیتا تھا، کوئی 200، کوئی 300، کوئی 250۔ میں ضرورت مند تھی اس لیے انکار نہیں کرتی تھی۔ ایک ہی بار میں 25,000 دیکھ کے میری تو آنکھیں پھیل گئیں۔ میں اتنی خوش تھی کہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ 1 مہینے بعد میری بھابھی کی بہن کی شادی تھی۔ آنن فانن ہی اس کا رشتہ طے ہوا تھا اور زلیخا بھابھی یوں اترا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے گھرانے میں اس کی بہن جا رہی ہے۔ کہنے لگی تمہارے ہی جتنی ہے، دیکھ لو میری بہن کا آنن فانن رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہاں رشتہ طے ہوا آپ کی بہن کا؟ میرا انداز بھی تمسخرانہ تھا۔ کہنے لگی وہ ہمارے محلے کا دودھ والا ہے نا، اس کے چھوٹے بھائی سے۔ میں ہنسنے لگی۔ میرے یوں ہنسنے پہ زلیخا بھابھی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی یہ پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے کہا وہ دودھ والے کا چھوٹا بھائی جس کی توند نکلی ہوئی ہے، وہ جو دھوتی اور بنیان پہن کے دودھ کی دکان پہ بیٹھا دودھ اور دہی بیچ رہا ہوتا ہے۔ میں پھر سے ہنسنے لگی، اپنا پیٹ پکڑ کے ہنسنے لگی۔ میری بھابھی کا تو جیسے منہ لال بھبو کا ہو گیا۔ کہنے لگی تو پھر تمہارے لیے کون سے شہزادے کا رشتہ آنے والا ہے؟ کسی نے پوچھا بھی ہے تمہیں؟ میں نے کہا ایسے پوچھنے والوں سے خدا کی پناہ۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا۔ میں نے کہا جب میرا رشتہ آئے گا نا تو محلے کی ساری عورتیں آپ سمیت دانتوں کے نیچے انگلیاں دبائیں گی۔ بہرحال شادی پہ تو مجھے جانا تھا، اس لیے میں اپنے پرانے کپڑے پہننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ حالانکہ میرے بھائی نے میری بھابھی کو بس ایک ہی جوڑا خرید کے دیا تھا جو انہوں نے ولیمے پہ پہننا تھا، باقی وہ بارات کے لیے لہنگے والی میکسی سلوا رہی تھیں۔ وہ جوڑ توڑ کر کے گزارا کر رہی تھیں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھائی کی شادی کے کپڑے انہی کی سالی کی شادی میں پہن کے جاؤں۔ حالانکہ ایسی شرم تو زلیخا بھابھی کو محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ایک ہی جیسے جوڑے پہ پہننے پہ راضی ہو چکی تھیں، خوش تھی۔ مہندی کا فنکشن تو ویسے بھی نہ ہونے کے برابر تھا، بس 2 ہی فنکشن تھے۔ میں نے اداس سا چہرہ بنا کے حمیرہ سے بات کی۔ میں نے کہا حمیرہ، میری بھابھی کی بہن کی شادی آ رہی ہے۔ کہنے لگی تو؟ میں نے کہا بس میرے پاس کوئی نئے کپڑے نہیں ہیں۔ کیا تمہارے پاس شادی کے فینسی کپڑے ہوں گے؟ بس 2 جوڑے ادھار دے دو، جیسی شادی ختم ہوگی میں واپس کر دوں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے شادی کے جوڑے کتنے مہنگے ہوتے ہیں، ایک جوڑا لینے جاؤ تو جیب خالی ہو جاتی ہے، 10,000 سے کم کا تو کوئی جوڑا ملتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی ارے ہاں میرے پاس بہت کپڑے ہیں۔ کہنے لگی ایسے کرو، یونیورسٹی کے بعد میرے ساتھ گھر چلو، میرے وارڈروب سے تمہیں جو کپڑے پسند آئیں تم لے لینا۔ اتنی بڑی آفر سن کے تو میں نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نہیں، تم کل یونیورسٹی لے آنا، تم جو بھی لے کے آؤ گی میں پہن لوں گی۔ وہ کہنے لگی ارے نہیں میرے ساتھ چلو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ تمہارے گھر والے برا تو نہیں منائیں گے؟ کہنے لگی کیوں برا منائیں گے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ گھر تھا کہ محل، اس کا بنگلہ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ بڑا۔ میں تو حسرت سے اس کے گھر کو دیکھتی رہ گئی۔ کسی شیش محل کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس کا کمرہ اتنا بڑا تھا کہ جتنا ہمارے 2 کمرے اور صحن کو ملا کے بنتا ہو، اور ایک کمرے کی طرح تو واش روم تھا۔ بڑے ٹھاٹ باٹ تھے اس کے کمرے میں جانے سے پہلے میں نے اپنا جوتا اتار دیا۔
کمرے میں اچھا خاصا مہنگا کارپیٹ بچھا تھا. پاؤں رکھتے ہی لگتا تھا کسی نرم گداز چیز پہ پاؤں رکھ دیے ہوں. حمیرہ مجھے اپنے وارڈروب کے پاس لے گئی. اس نے جب لاک کھولا تو میری تو آنکھیں چندی آ گئیں. ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت لباس اور فینسی کپڑے، اتنے مہنگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس پہ اس کا لاپرواہ انداز. کہنے لگی اس میں سے جو چاہے پہن لو، یہ سب میرے پہنے ہوئے ہیں. میرا تو جی چاہ رہا تھا سارے ہی جوڑے رکھ لوں، پر مجھے ضرورت صرف 2 جوڑوں کی تھی. جو بھی تھا واپس تو اسی کو کرنا تھا. میں نے 2 جوڑے نکالے جو بے حد حسین اور خوبصورت تھے. کہنے لگی بس یہ 2؟ میں نے کہا ہاں بس یہ کافی ہیں. لیکن اس نے مجھے 2 اور دے دیے. پھر دوسرا دروازہ کھولا تو اس کے کیجول کپڑے بھی ہینگرز میں لٹکے ہوئے تھے، جس میں سے اس نے 5-6 سوٹ مجھے دے دیے جو برانڈ کے تھے اور کافی مہنگے تھے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگی یار یہ میں نے نہیں پہننے، بس یہ 2 دفعہ پہنے میں بور ہو چکی ہوں، پلیز تم یہ لے جاؤ، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے. اس نے سارے کپڑے بڑے بڑے شاپرز میں ڈال دیے. پھر اپنے جوتے نکال کے دکھانے لگی. کہنے لگی ان میں سے جو پسند ہے لے لو. میں نے کہا نہیں وہ جوتے ہیں میرے پاس. کہنے لگی لے جاؤ یار، میں بس ایک دفعہ ہی پہنتی ہوں یہ سب، یہ میں نے ویسے ہی اپنی ملازمہ کو دے دینا ہے. میں نے کہا اتنے قیمتی جوڑے اور اتنے قیمتی جوتے؟ کہنے لگی ہاں میں بس ایک ہی دفعہ پہننے کی عادی ہوں. بس پیسہ ہی تو تھا اس لڑکی کے پاس، اور تھا ہی کیا. نہ اس کے نین نقش اچھے تھے، نہ رنگ روپ. کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی، ہلکی گندمی رنگت کی مالک تھی. اچھا پہنتی تھی تو کچھ اچھی لگتی تھی. اگر مجھ جیسے کپڑے پہنتی تو شاید اس کو کوئی پلٹ کے بھی نہ دیکھتا. ہاں البتہ دولت کا لیبل اس کے ماتھے پہ لگا ہوا تھا. یہ اس کی شخصیت کو نکھار دیتا تھا. اگر اس کی شخصیت میں سے دولت کو نکال دیا جاتا تو وہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک معمولی سی لڑکی تھی. بہرحال میں نے سوچا جب اس نے ملازمہ کو ہی دینا ہے تو میں اچھی اچھی چیزیں نکال لیتی ہوں. میں نے 2-3 جوتے بھی نکال لیے جو شادی کے حساب سے بھی ٹھیک تھے. اس نے مجھے میک اپ بھی ایسے ہی پکڑا دیا. میرے پاس اچھا خاصا سامان ہو گیا تھا. میں نے کہا اچھا یہ فینسی جوڑے تو میں تمہیں کچھ دنوں میں ہی واپس کر دوں گی. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا وہ ظاہر سی بات ہے، اتنے قیمتی کپڑے ہیں تمہارے، میں نے صرف پہننے ہی تو ہیں. کہنے لگی نہیں تم رکھ لو، میں بتا تو رہی ہوں تمہیں، میں بس ایک ہی دفعہ پہنتی ہوں، ایسی الماری میں رکھے رہیں گے، جب تنگ آ جاؤں گی تو کسی ملازمہ کو دے دوں گی. میں ایک بار کسی پارٹی میں جو ڈریس پہن کے جاتی ہوں میں اسے دہراتی نہیں ہوں. میرے منہ میں تو پانی بھرا تھا. میں نے کہا اچھا اب مجھے اجازت دو. کہنے لگی ایسے کیسے؟ میں نے ملازمہ سے کہا ہے دوپہر کا کھانا کھا کے جانا، وہ تیار کر رہی ہے. میں نے کہا نہیں اچھا نہیں لگتا، اور امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی. اس نے مجھے اپنا موبائل پکڑایا. کہنے لگی اپنی والدہ کو فون کر کے بتا دو کہ تم میرے گھر پہ ہو، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کھانا کھا کے آؤ گی. مجھے تو لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کوئی حسین خواب. بڑے عرصے بعد میں نے بریانی کھائی اور پیٹ بھر کے کھائی. چکن ٹکا تھا، کڑاہی گوشت تھا، اتنا کچھ تھا کہ میں کیا بیان کروں. میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. اس کے بنگلے سے تو میرا باہر جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. تب واپسی پہ میں اس کے ڈرائیور کے ساتھ ہی گھر واپس آئی. اماں اور میری بھابھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی جب ایک بڑی سی کالے رنگ کی کرولا گھر کے سامنے کھڑی ہوئی اور میں نیچے اتری. ہاتھوں میں اتنے سارے شاپر تھے. میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں وہ شاپر اٹھاتی وہ ڈرائیور کہنے لگا میڈم آپ رہنے دیں، میں اٹھا کے اندر رکھ دیتا ہوں. ہائے مت پوچھیں کتنی اچھی فیلنگ آ رہی تھی. لگ رہا تھا میں کوئی نواب زادی ہوں، کسی ماڈرن گھر سے میرا تعلق ہے. یہ دولت بھی کم بخت کتنی اچھی چیز ہوتی ہے نا، انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے. ڈرائیور نے ہی سارے شاپرز میرے گھر کے اندر رکھے، پھر چلا گیا. میری ماں کہنے لگی کہاں گئی تھی اور یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا میری بہت امیر دوست ہے، کہہ رہی تھی کہ تمہارے گھر شادی آ رہی ہے اس لیے تمہیں شاپنگ کروا دیتی ہوں. وہ کپڑے جس قدر نئے تھے کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ ایک بار بھی کسی نے پہنا ہے.
میں نے وہ جوڑے امی کو دکھائے تو امی تو آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ میری بھابھی بھی دیکھنے لگی، کہنے لگیں تمہاری دوست نے تمہیں اتنے قیمتی جوڑے کیوں خرید کے دیے؟ یہ تو لاکھوں کے ہیں، ابھی تک کپڑوں کے اوپر کے ٹیگ لگے ہوئے تھے، کوئی 25,000 کا تھا، کوئی 30,000 کا، کوئی 35 کا۔ میری ماں تو مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی سچ سچ بتا رمیشا، اتنے قیمتی جوڑے وہ تجھے کیوں دے گی؟ کیا چکر ہے یہ؟ بھابھی کہنے لگی مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، ایسی بھی کون سی دوست کسی کو اتنے اچھے جوڑے دے دیتی ہے۔ میں نے کہا بس آپ کی یہی سوچ ہے، یہی سوچ سکتی ہیں آپ۔ میں نے کہا امی میں نے آپ سے بات کروائی تھی نا فون پہ، میری دوست نے بھی تو بات کی تھی نا آپ سے۔ میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن اس نے تمہیں اتنے قیمتی جوڑے کیوں دیے ہیں؟ میں نے کہا امی اتنے بھی قیمتی نہیں ہیں، بس میں نے ایسے یوں ہی ذکر کر دیا کہ میری بھابھی کی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس سارے پرانے کپڑے ہیں، تو بس دوستی کے ناطے میں نے اسے بتایا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھا میرے پاس بہت کپڑے ہیں، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ بس اس نے دے دیے۔ پتہ ہے امی اتنی امیر ہے، اتنی امیر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتی ہے میں بس ایک ہی دفعہ کپڑے پہنتی ہوں پھر ملازمہ کو دے دیتی ہوں۔ دیکھو تو صحیح کتنے قیمتی جوڑے ہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ ایک بار بھی پہنے۔ میری والدہ کہنے لگی خدا بھی جسے دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، ایک ہم ہے جوڑا جب تک گھس نہ جائے، پھٹ نہ جائے، اس پہ 4 پیوند نہ لگ جائیں، ہمارا جی ہی نہیں چاہتا کہ اسے کسی کو دے دیں۔ بھابھی کہنے لگی دینے کے قابل ہوتا کہاں ہے، کچن کی شیلفیں صاف کرنے کے کام آ جاتا ہے، اس کے بعد تمہارے بھائی کی موٹر سائیکل صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ میری بھابھی کا تو دل ہی جل گیا تھا۔ میرے پاس کپڑے زیادہ تھے، میں نے کہا بھابھی ایسے کریں یہ جوڑا آپ رکھ لیں، اپنی بارات والا جوڑا رہنے دیں، 3 شادیوں پہ تو آپ پہن چکی ہیں، اپنی شادی پہ پہنا، پھر بھائی کی شادی پہ بھی پہنا، پھر اپنی کزن کی شادی پہ بھی پہنا، اب آپ اپنی بہن کی شادی پہ بھی اسی لہنگے کی میکسی بنوائیں گی کیا؟ وہ کہنے لگی رمیشا کہہ تو تم صحیح رہی ہو، انہیں تو وہ جوڑا بڑا پسند آیا تھا جو ان 4 جوڑوں میں سب سے کم فینسی تھا۔ میری بھابھی کا میرے ساتھ رویہ یوں تھا جیسے میں نے پتہ نہیں کیا احسان کر دیا ہو۔ میری والدہ کہنے لگیں دیکھ رہی ہو اس کی مطلب پرستی، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی جوڑے دینے کی؟ رکھ لیتی، میں تمہارے جہیز کے لیے سنبھال کے رکھ لیتی۔ میں نے کہا او ہو ہیلو، میں یہ سب کچھ نہیں لے کے جاؤں گی، میرا جہیز تو دنیا دیکھے گی۔ میری ماں کہنے لگی ہوش کی دنیا میں آ جا رمیشا، تیری سہیلی نے تجھے اپنی اترن دی ہے، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ تیرا رشتہ پکا نہیں کیا جو اتنی ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ بہرحال بھابھی کی بہن کی شادی میں جس طرح سے میں تیار ہو کے گئی تھی، لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں کی نظریں بھی مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ مہندی کا بس گھر میں ہی چھوٹا سا فنکشن تھا، صرف بھابھی کے رشتہ دار ہی آئے تھے، اور میں پیلے رنگ کی میکسی میں جل پری لگ رہی تھی، دلہن سے زیادہ تو میں حسین لگ رہی تھی۔ اور وہیں پہ سب کے سامنے میں نے میوزک چلوا کے ڈانس شروع کر دیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ وہاں لڑکے بھی موجود ہیں، کچھ محلے کے، کچھ ان کے خاندان کے سب دل پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال شادی پہ سب کی نظریں مجھی پہ تھیں۔ جیسے ہی شادی ختم ہوئی میری ماں نے وہ جوڑے پیک کر کے اٹیچی کیس میں رکھ دیے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگتا تھا کہ میری شادی بھی ایسے کسی عام سے گھر میں ہوگی۔ میرے اونچے خوابوں پہ انہیں شاید یقین نہیں تھا، لیکن مجھے تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میری بھابھی اپنے خالہ زاد کا رشتہ میرے لیے لے کے آئی۔ کہنے لگی لڑکا اچھا کماتا ہے اماں، بس اس کی ماں کو اور اسے ہماری رمیشا بہت پسند آئی ہے۔ یوں تو میری بہن کا دیور بھی ہے، ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بات چلاؤ، اور وہ جو سامنے پڑوس والی خالہ رہتی ہے نا، جو میری امی کے گھر کے سامنے، انہوں نے بھی پوچھا ہے، کہتی ہیں تمہاری نند بڑی پیاری ہے۔ ویسے میری ماں اور بھابھی کا اتفاق کم ہی کسی بات پہ ہوتا تھا، لیکن یہ باتیں سن کے میری ماں کے چہرے کی تو لالی دیکھنے والی تھی۔ میں اپنے ناخن گول کر رہی تھی، میں نے بس ایک اچٹتی نظر ان دونوں پہ ڈالی۔
میری ماں کہنے لگی ماشاء اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میری بچی کے 4 رشتے آئے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، ان سب رشتوں میں کون سا رشتہ سب سے اچھا ہے؟ بھابھی کہنے لگی میری خالہ کا بیٹا دبئی میں بڑے سے بنگلے میں ڈرائیوری کرتا ہے، پورے مہینے میں 35,000 کماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کا سیٹ اس کو کافی کچھ دیتا رہتا ہے، سمجھ لیں کچھ نہ کچھ کرا کے بھی 50,000 تو ہو ہی جاتا ہے۔ میری ماں تو یوں خوش تھی جیسے پتہ نہیں 50 لاکھ کماتا ہو۔ کہنے لگی چلو ایسے کرو، تم ان لوگوں کو بلا لو۔ میں نے کہا خبردار امی، کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ۔ بھابھی کہنے لگی کیوں؟ ارے اچھا خاصا تو کماتا ہے، تمہارے بھائی سے تو دگنی تنخواہ ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں کرتی کسی ڈرائیور سے شادی۔ آپ کو پتہ ہے میری دوست کا جو ڈرائیور آیا تھا مجھے میڈم جی کہہ رہا تھا، اور اسی کے جیسے کسی کے ساتھ میں شادی کر لوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری ماں کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگی تو کیا آسمان سے کوئی فرشتہ اترے گا؟ میں نے کہا نہیں، یہی زمین پہ رہنے والوں میں سے کسی سے کروں گی، لیکن کسی 3rd کلاس ڈرائیور سے نہیں۔ میری ماں کہنے لگی ہو کیا چیز تم، کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے کسی بھی غریب گھرانے میں نہیں جانا، 25,000 30,000 50,000 مائی فٹ، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی، میرے بارے میں کسی کو بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا اور آرام سے ناخن پالش ناخنوں پہ لگانے لگی۔ میری ماں کہنے لگی یہ تمہارا دماغ 7ویں آسمان پہ اڑ رہا ہے نا، چند سالوں کی کہانی ہے یہ، پھر روتی پھرو گی تم، لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ میری بھابھی کہنے لگی رہنے بھی دیں، اتنا دماغ خراب ہے اس لڑکی کا، پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں خرافات بھر رکھی ہیں۔ ارے ہم نے بھی تو گزارا کیا شوہر کی کم تنخواہ میں۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے یہی زندگی سوچی تھی، آپ کو مل گئی۔ میں بہت اچھا اور بہت اونچا سوچتی ہوں، مجھے وہ سب ملے گا، اور دیکھ لیجئے گا کہ کیسے ملتا ہے۔ میں یونیورسٹی گئی تو ہمیرا بڑی پریشان تھی، کہنے لگی پیپرز آنے والے ہیں، میرے کافی سارے اسائنمنٹس ہیں جو انکمپلیٹ ہیں۔ میں نے کہا تو تم کیوں فکر کرتی ہو، میں کر دوں گی۔ کہنے لگی لیکن اگر سر نے کچھ بھی پوچھ لیا تو مجھے کچھ بتانا بھی تو آئے۔ پھر کہنے لگی ایسے کرو تم اپنی امی سے پرمیشن لے لو، جب تک پیپرز ہیں تم میرے گھر پہ رہ لو، ہم لوگ مل کے تیاری کر لیں گے۔ میں تو اس کی بات سن کے کھل کے گلاب ہوئی۔ میں نے امی سے اجازت کیا لینی تھی، رو دھو کے منت کر کے میں نے اپنی امی کو راضی کر لیا، ابا کو بھی منا لیا کہ ابا بہت شریف لڑکی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اور میں وہاں پہ اچھی تیاری کر لوں گی۔ بہرحال ہمیرا خود مجھے لینے آئی تھی، میں ساتھ میں اس کے اسائنمنٹ بناتی بھی تھی، اسے سمجھاتی بھی تھی، ہم اکٹھے یونیورسٹی بھی چلے جاتے تھے۔ ایک حسین خواب جیسی زندگی تھی، اس کے کپڑوں میں میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ 2 دن سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ رات کو 12 بجے کے بعد کسی سے فون پہ باتیں کرتی ہے۔ میں اس وقت اس کا اسائنمنٹ تیار کر رہی ہوتی تھی یا اس کے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی تھی، جو اسے سمجھ نہیں آتا تھا تو تھوڑا بہت سمجھا دیتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا جس سے وہ بات کرتی ہے وہ بھی کوئی امیر ترین قسم کا شخص ہے۔ میری ہمیرا سے اتنی بے تکلفی تو ہو چکی تھی کہ میں اس سے پوچھ لیتی کہ کس سے بات کر رہی ہو، لیکن وہ بڑے دھیرے دھیرے بات کرتی تھی، ساتھ میں مسکراتی تھی، ہنستی تھی۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا اب کس سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی تمہیں بتاؤں گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی ارمان خان سے بات کر رہی تھی۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹیں۔ میں نے کہا وہ ارمان خان جو ٹی وی ڈراموں میں آتا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگی اور کیا، وہی تو۔ میں نے کہا وہ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کا اسائنمنٹ وہیں چھوڑا اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ہمیرا کی بچی، بتایا کیوں نہیں، تمہارا رشتہ دار ہے کیا؟ کہنے لگی نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتی ہوں اسے، یہ سمجھ لو کہ مرتی ہوں اس پہ، عشق کرتی ہوں اس سے۔
میں نے کہا اس سے تو پتہ نہیں کتنی لڑکیاں عشق کرتی ہوں گی، مرتی ہوں گی، لیکن تم کیوں اس سے فون پہ بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ تو ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نا تمہاری اس سے دوستی کیسے ہوئی؟ کہنے لگی میرے والد بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہی کے ایک پروڈکٹ پہ ارمان نے ماڈلنگ کرنی تھی، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں اس کی شوٹنگ دیکھنے چلی گئی، تو میرے والد کے کہنے پہ اس نے میرے ساتھ 1-2 سیلفیاں بھی بنوائیں، مجھ سے بات بھی کی، میں نے نمبر مانگا تو اس نے دے دیا۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا کہ اگر آپ کو اور بھی اپنے کسی پروڈکٹس کی ماڈلنگ کے طور پہ مجھے بلوانا ہو تو بلا لیجئے گا۔ میرے والد کے ساتھ تو اس کی بہت اچھی سلام دعا ہے۔ پتہ ہے ایک بار میرے کہنے پہ میرے ڈیڈ نے اسے گھر پہ بھی بلایا تھا، ہمارے گھر چائے پینے آیا ہے وہ۔ یہ سن کے تو میں خوش ہو گئی، میں نے کہا یار پلیز میری ایک ملاقات کروا دو نا۔ کہنے لگی بس تم دعا کرو میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، پھر تمہاری ملاقاتیں ہی ملاقاتیں کرواؤں گی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا تب کی تب دیکھی جائے گی، پلیز ان دنوں اسے اپنے گھر پہ بلا لو نا، اپنے ڈیڈ کو بولو۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، ڈیڈ کو کیا، میں ابھی کہوں گی تو ابھی آ جائے گا وہ۔ تم خود سوچو اس کے لیے میں اتنی اہم ہوں، تبھی تو 12 بجے کے بعد آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کرتا ہے، بس تبھی بات کرنے سے منع کرتا ہے جب اس کی کہیں شوٹنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہائے تم کتنی لکی ہو نا یار، جس چیز کو چاہتی ہو تمہیں مل جاتی ہے۔ میں اس کی قسمت پہ رشک کرتی تھی۔ حمیرہ کی نہ تو شکل اچھی تھی، نہ اس میں کوئی اٹریکٹ کرنے والی چیز تھی، بس پیسہ بہت تھا۔ بہرحال میرے بار بار اصرار کرنے پہ اس نے ارمان خان کو اپنے گھر چائے پہ بلایا، اور میں اتنی خوش تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ حمیرہ نے میرے ساتھ ہی اپنی شاپنگ کی، اپنے لیے بہت خوبصورت جوڑے لے کے آئی، اور میں نے اس کی اترن پہنی۔ دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میں بھی اس جیسی امیر ہوتی تو ارمان خان کے ساتھ میری سیٹنگ یوں چٹکیوں میں ہو جاتی۔ بہرحال میں اس سے کافی کم قیمت اور اترن میں بھی اس سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے بال بھی کھلے چھوڑ دیے، میک اپ بھی لائٹ سا کیا تھا۔ میرے بال بہت لمبے تھے، سنہری رنگ کے، اور آنکھیں بھی ایسی ہی تھیں، بالکل شہد رنگ۔ جب وہ چائے پہ آیا تو اس کی والدہ نے خاصا اہتمام کیا۔ ان کے گھر میں اس چیز کو بالکل مائنڈ نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کی بیٹی کسی لڑکے کو اپنے گھر چائے پہ انوائٹ کر رہی ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی عام لڑکا تھوڑی تھا، ارمان خان تھا، جس کی ایک ادا پہ لڑکیاں اپنے دل نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ جیسے ہی وہ آیا تو حمیرہ آگے بڑھ کے اس کے ساتھ لگی، دونوں نے اپنے رخسار کے ساتھ رخسار ملائے، لیکن بیچ میں ایک فاصلہ حائل تھا۔ پھر اس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، کہنے لگا ہاؤ آر یو حمیرہ؟ حمیرہ کہنے لگی آئی ایم فائن ارمان، آپ کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا فرسٹ کلاس۔ پھر اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ 2 منٹ تک وہ صرف مجھے دیکھتا رہا۔ حمیرہ نے جب اس کی نظروں کو میری جانب مبذول دیکھا تو کہنے لگی شی از مائی فرینڈ رمیشہ۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں تو یوں خوش تھی کہ بتا ہی نہیں سکتی۔ میں نے جلدی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ کہنے لگا وہ تو آدھے پاکستان کی لڑکیاں ہیں، بلکہ اب تو انڈیا کی بھی شامل ہو چکی ہیں، کوئی نئی بات کریں۔ بہرحال زیادہ تر وہ حمیرہ سے ہی بات کر رہا تھا، لیکن گاہے بگاہے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بیچ میں بس کم ہی باتیں کر رہی تھی۔ بامشکل وہ بس 1 ہی گھنٹہ بیٹھا تھا، پھر کہنے لگا اوکے حمیرہ میں چلتا ہوں، یقین مانو اپنی شوٹنگ چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ تم نے بلایا تھا۔ میں سوچ رہی تھی یہ لڑکی کیوں اتنی خوش نصیب ہے کہ ارمان جیسا ہیرو اپنی شوٹنگ کو پوسٹ پون کر کے یہاں اس سے ملنے آ رہا تھا۔ یقیناً پیسے کا لالچ ہوگا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے بھی کہا کہ بہت خوبصورت ہو آپ، سو بیوٹیفل۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کے مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں مجھے کیا چیز مل گئی۔ ویسے بھی اب صرف 2 ہی پیپر بچے تھے اور مجھے واپس اپنے اسی کباڑ خانے جیسے گھر میں جانا تھا، جہاں میرا جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ جس دن آخری پیپر تھا اس رات مجھے نیند ہی نہیں آئی۔
हुमैरा सो रही थी। मैंने छुपके से उसका मोबाइल पकड़ा। उसके मोबाइल का कोड काफ़ी बार मैं देख चुकी थी, इसलिए कोड मिला के उसका मोबाइल खोला। उसके मोबाइल में से मैंने अरमान का नंबर नोट कर लिया और अपने मोबाइल में सेव कर लिया। फिर उसका मोबाइल वैसे ही रख दिया जैसे पड़ा था, क्योंकि अब मुझे अपनी किस्मत को आजमाना था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि पहली बार जब मैंने अरमान खान को कॉल की तो उसने मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने उसे मैसेज किया कि प्लीज़ मुझसे कुछ देर बात कर लें। 2 दिन तो उसका रिप्लाई ही नहीं आया। मैं उसे बार बार मैसेज करती रही। एक बार तंग आके उसने कहा कि आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं। मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कहने लगा क्या कर सकती हैं मेरी खातिर। मैंने कहा आप जो कहेंगे, प्लीज़ कुछ देर मुझसे बात कर लें। कहने लगा अगर कुछ देर बात कर लूँ तो क्या मेरी जान छोड़ देंगी। मैं हंसने लगी। मैंने कहा नहीं, रुमैशा जिससे मोहब्बत कर ले उसे छोड़ती नहीं है, और आप तो मेरा इश्क है। मेरी बात सुन के उसने मुझे कॉल की। कहने लगा ये लड़की मसला क्या है तुम्हारे साथ। मैंने कहा मरीज़ इश्क हूँ, दवा सिर्फ आपके पास है। कहने लगा देखो ऐसे जुमले सुनने का मैं आदी हूँ, इसलिए तुम्हारी ये बातें मुझ पे असर नहीं करेंगी। बहुत सी लड़कियाँ मरती हैं मुझ पे। ये कह के शायद वो फ़ोन रख देता। मैंने कहा हुमैरा में ऐसी क्या बात है जो आप उसके घर तक पहुँच जाते हैं। मैं उस हुमैरा से कई गुना ज़्यादा हसीन हूँ। कहने लगा कौन हो तुम। मैंने कहा तो है आपकी दीवानी हूँ। कहने लगा हुमैरा को कैसे जानती हो। मैंने कहा बस जानती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि उस लड़की में कोई खूबी है, वो तो आप जैसी हसीन भी नहीं है। कहने लगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तुम वो लड़की हो जो मुझे हुमैरा के घर पे मिली थी। मैंने कहा शुक्र है कि मैं आपको याद हूँ। कहने लगा ओ अच्छा, फिर तो तुम खूबसूरत नहीं बल्कि हसीन लड़की हो। मैंने कहा तो फिर इस हसीन लड़की से कुछ देर बात कर लिया करें। कहने लगा बातों से क्या होगा, तुम्हें मेरे साथ बात करने से क्या मिलेगा। मैंने कहा सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। कहने लगा सिर्फ बातों से। मैंने कहा हम जैसी लड़कियां सिर्फ बातों से दिल बहला सकती हैं। खुशकिस्मत तो हुमैरा जैसी लड़कियां होती हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है, जो पसंद आ जाए उनकी दस्तरस में आ जाता है। मुझ जैसी मामूली लड़कियां इस हसीन चेहरे का क्या करें। बिना दौलत के मेरा हसीन चेहरा मेरे किसी काम का नहीं है। कहने लगा तुम्हें अपने आप का पता ही नहीं है, मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती। मैंने कहा मेरा बाप मेरा गला दबा देगा, गैरत के नाम पे मेरा भाई मेरा गला काट देगा। कहने लगा वो ही टिपिकल सोच। मैंने कहा हमारे यहाँ यही सोच है। कहने लगा तुम अपनी सोच बताओ। मैंने कहा मैं तो हवाओं से बातें करना चाहती हूँ, मैं बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई हाथ पकड़ने वाला हो तो बात बने। बहरहाल मेरी अरमान से अब रोज़ बात होने लगी। एक बार मैंने जानबूझ के उसे चंद दिन फ़ोन ही नहीं किया तो उसका मुझे फ़ोन आने लगा। कहने लगा तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा आपने मुझे मिस किया था। कहने लगा बहुत ज़्यादा, तुमसे बात किए बगैर नींद ही नहीं आती। मैंने कहा कि आपकी नज़र में मैं हुमैरा से ज़्यादा अहमियत रखती हूँ। कहने लगा हुमैरा क्या चीज़ है, कुछ भी तो नहीं। वो तो उसका बाप मुझे ज़रा सी एडवर्टाइजिंग करने का अच्छा खासा पैसा दे देता है। जो बात तुम में है वो हुमैरा में कहाँ है। मैं तो इतनी खुश थी कि बयान से बाहर था। फिर कहने लगा हम मिल सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, आप बताएं कहाँ मिलूं। कहने लगा होटल के कमरे में। ये सुन के मेरा दिल धड़का था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर मेरी खामोशी को देख के कहने लगा ऐसा लगता है तुम्हें, बस इतना एतबार था, ये दीवानापन है तुम्हारा मेरे लिए। मैंने कहा देखे मैं एक शरीफ लड़की हूँ। कहने लगा मेरी ज़िंदगी में किसी भी शरीफ लड़की की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन शराफत का लिबादा उतार दो तो फिर मुझसे बात करना। अगर सचमुच मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर कल दोपहर को ठीक 2 बजे होटल के कमरा नंबर 17 में आ जाना। ये कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं।
محبت کا یقین دلا دوں یا پھر شرافت کا؟ پھر سوچا شرافت نے مجھے کیا دینا ہے، تنگی کی زندگی، محبت کا یقین دلا دیتی ہوں۔ میں گھر پہ بہانہ کر کے اسی ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ارمان خان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ عمر میں وہ مجھ سے 10-12 سال بڑا ہوگا۔ ظاہر ہے ایکٹر تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کافی فٹ فاٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے کچھ پل تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگا اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے کہا اور کون سا ثبوت چاہیے؟ وہ میرے پاس آ گیا، میرے چہرے پہ اپنی انگلیوں کی پشت پھیرنے لگا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہے تمہیں۔ کہنے لگا آج اپنی محبت کا ثبوت دو گی مجھے؟ اس کی بات کا مفہوم میں سمجھ گئی تھی۔ میں نظریں جھکا گئی تو وہ مسکرانے لگا۔ کمرے کی لائٹ اس نے بند کر دی، میری شرافت کی چادر بھی اتار دی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ مجھے اپنے قریب دیکھ کے پاگل سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میں اپنا سب کچھ آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں مر جاؤں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جسے اس نے اپنے لبوں سے صاف کیا تھا۔ کہنے لگا تم چھوڑنے والی چیز ہی نہیں ہو۔ میں اپنی خواہشات کے حصول کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر چکی تھی۔ ارمان کہنے لگا بہت جلد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ مجھے ارمان نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی سونے کی چین تحفے میں دی تھی، جو میں نے چھپا کے رکھ دی۔ چند دن بعد وہ پھر مجھے بلانے لگا۔ کہنے لگا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، تم میں کوئی جادو ہے، لگتا ہے تمہارے حسن نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ جو جام میں اسے پلا کے آئی تھی میں جانتی تھی کہ اس کی طلب اور بھی بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو اپنی محبت کا ثبوت دے دیا، اب آپ کی باری ہے۔ وہ کہنے لگا اوکے، اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ میں نے بتا دیا۔ وہ جب میرے گھر آیا پورا محلہ دیکھ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے میرا رشتہ مانگا۔ میرے والد، میرے بھائی، میری بھابھی سب حیران تھے۔ میری والدہ کہنے لگی ہم تمہارا رشتہ کیسے اس ٹی وی ایکٹریس کے ساتھ کر دیں؟ میں نے کہا آپ لوگ نہیں کریں گے تو بھی میں تب بھی اسی سے شادی کروں گی۔ وہ عزت سے مانگ رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ رشتہ دے دیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کی بہت مخالفت کی تھی، بھاگ جانے تک کی دھمکی دی تھی۔ بہرحال میری شادی ارمان سے کر دی گئی، اور اس دن واقعی میرے محلے والے اپنے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا رہے تھے۔ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری جان اس غربت سے چھوٹ چکی تھی جو ہمیشہ مجھے زہر لگتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میری شادی کی خبر جب حمیرہ تک پہنچی تو اس کا روتے ہوئے مجھے فون آیا۔ کہنے لگی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم جانتی تھی میں ارمان سے کتنی محبت کرتی ہوں، تم نے اس کا نمبر کیسے لیا؟ میں نے کہا دیکھو تمہیں ارمان نہیں ملے گا تو کوئی اور بہت اچھا رشتہ مل جائے گا، لیکن مجھے یہ چانس دوبارہ نہیں مل سکتا تھا، اور رمیشہ اپنا چانس گواتی نہیں ہے۔ ارمان مجھے اپنے فلیٹ میں لے کے گیا، اپنی فیملی میں نہیں لے کے گیا تھا، لیکن وہ ساری دنیا کو یہ بتا چکا تھا کہ شادی مجھ سے کی ہے۔ شادی کا 1 مہینہ ایسے لگا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ مجھے دبئی لے کے گیا، شارجہ لے کے گیا۔ 15 دن ہم نے صرف سیر و تفریح کی، ہنی مون منایا۔ پھر وہیں دبئی میں اس نے میرے لیے ماڈلنگ کی بات کی۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا ارمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں تمہارے خوابوں کی دنیا میں لے کے جا رہا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تم مل گئے ہو بس کافی ہے۔ کہنے لگا لیکن میرے لیے کافی نہیں ہے، تم ماڈلنگ کرو گی، تم اتنی حسین ہو، اور تمہارے اس حسن کا کیا فائدہ جب یہ صرف میرے تک محدود رہے؟ میں تمہیں بہت بلندیوں پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کل تمہارا اسکرین ٹیسٹ ہے تو پلیز ٹھیک سے دینا۔ بہرحال میں بہت نروس تھی، میں نے پہلے ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ میرا اسکرین ٹیسٹ پرفیکٹ رہا،
ارمان بہت خوش تھا. کہنے لگا ڈائریکٹر تو تمہیں دیکھتے ہی تم پہ لٹو ہو چکا ہے. کہتا ہے تمہیں ڈرامے کی ہیروئن بنائے گا. ظاہر سی بات ہے تم بیوی ہو میری، کوئی عام لڑکی تھوڑی ہو. اگر تم ڈائریکٹلی آتی تو کوئی تمہیں پوچھتا تک نہیں، لیکن ارمان کی بیوی ہونے کا اعزاز تمہارے ساتھ لگ چکا ہے. میں نے کہا میں نے کبھی ڈرامے میں کام نہیں کیا. کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھا تجربہ ہوگا تمہارے لیے. ساتھ ساتھ وہ سگریٹ پی رہا تھا. کہنے لگا وہ رات کو بلیک کلر کی نیٹ کی ساڑی میں تیار رہنا، ہمیں ڈائریکٹر سے ملنے جانا ہے. میں تیار ہو گئی. وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے دبئی کے شاندار ہوٹل میں گیا. ہوٹل کے کمرے میں وہ ڈائریکٹر موجود تھا، میں بھی تھی، ارمان بھی تھا. لیکن اس ڈائریکٹر کی تیز دھار نظریں مجھے بری طرح چبھ رہی تھیں. میں نے ارمان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں بے حد نروس تھی. ڈائریکٹر نے کافی دیر ارمان سے باتیں کی. پھر کہنے لگا اسے میں ڈرامہ انڈسٹری میں بہت عروج پر لے جا سکتا ہوں. کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد ارمان کھڑا ہو گیا. میں بھی کھڑی ہو گئی. وہ کہنے لگا تم نہیں جاؤ گی؟ دیکھو اشفاق صاحب کو خوش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں خوش کرو گی تو بات بنے گی نا. میں ارمان کے منہ سے یہ بات سن کے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا ارمان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا وہی جو تم سن رہی ہو. دیکھو میں زندگی کے 15 سال میں انڈسٹری میں بہت کامیاب ہو چکا ہوں. اب میرے زوال کے دن شروع ہونے والے ہیں، لیکن تمہارے عروج کے دن ہیں. تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اب اپنی محبت کا ثبوت تو دینا ہے نا، میرا ساتھ تو دینا پڑے گا. دیکھو نخرے مت دکھانا، یہ ڈائریکٹر نخرے برداشت نہیں کرتے. میرے کان میں دھیرے دھیرے وہ کوئی زہر انڈیل رہا تھا. وہ رات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی. اس ڈائریکٹر نے میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا تھا. صبح جب میں ارمان کے کمرے میں پہنچی تو بالکل بے جان وجود کی طرح سے ڈھہ گئی. میں رونے لگی. وہ میرے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا کیا رونا دھونا مچا رکھا ہے تم نے، کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ میں نے بڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. وہ کہنے لگا میرے ساتھ بھی تو سوئی تھی نا بنا کسی رشتے کے. یہ کہتے ہوئے وہ میری گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا. میں نے اسے پیچھے دھکا دیا. کہنے لگا زیادہ نخرے مت دکھاؤ مجھے. جب عورت ایک دفعہ شرافت اتار دیتی ہے تو بس اتار دیتی ہے، اور تم وہ شادی سے پہلے اتار چکی تھی. تم سے شادی میں نے صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہیں گھر کی زینت بنا کے رکھوں گا. اس نے مجھے شاپنگ بھی کروائی، مہنگے مہنگے ہوٹلز پہ کھانے بھی کھلائے. میرے پاس سب کچھ تھا، بس عزت نہیں تھی. میں ماڈلنگ کرنے لگی. جب میک اپ آرٹسٹ میک اپ کے بہانے مجھے ہر جگہ سے چھوتے تو مجھے بہت برا لگتا تھا. لیکن پھر میں عادی ہوتی چلی گئی. ارمان کو اب زیادہ کام نہیں ملتا تھا، لیکن مجھے ملتا تھا. ایک سے بڑھ کے ایک ہیرو کے ساتھ میں کام کرتی تھی اور ارمان ہنستا تھا. بہت جلد سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے آگ لگنے لگی، لیکن ارمان کو فرق نہیں پڑتا تھا. وہ خوش ہوتا تھا جب میرا نام کسی اور ہیرو کے ساتھ لیا جاتا، باتیں کی جاتی. میں سوچتی تھی کہ یہ کیسا مرد ہے، اس میں غیرت نام کی چیز تک نہیں ہے. مجھے کس ہیرو کے ساتھ کام کرنا ہے، کس ڈرامے میں آنا ہے، کہاں ماڈلنگ کرنی ہے، کیا پہننا ہے، سب کچھ ارمان جانتا تھا. وقت یوں ہی گزرنے لگا. میں پریگننٹ ہوئی تو ارمان نے کہا کہ یہ کیا مصیبت بن گئی. میں نے کہا کیا مطلب؟ مجھے بچہ چاہیے. وہ کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے. اس نے میرا ابارشن کروا دیا. میری شادی کو 5 سال گزرے تو مجھ پہ ایک اور قیامت ٹوٹی. مجھے پتہ چلا کہ ارمان پہلے سے شادی شدہ تھا. اس کی ایک خاندانی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا. میں نے کہا تم نے اپنی پہلی شادی کا ذکر نہ مجھ سے کیا، نہ تم نے میڈیا میں بتایا. کہنے لگا وہ میری عزت ہے، وہ میری خاندانی بیوی ہے، میں اسے دنیا کے سامنے کیوں دکھاتا پھروں؟ اور پھر میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ایکٹر بنے.
میں انہیں اچھی تعلیم دلواؤں گا. میں ایک بہت بڑے مقام پہ انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. پیسے میں کماتی تھی، خرچ وہ اپنے بیوی بچوں پہ کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی خاندانی بیوی تھی، اس کی عزت تھی، اس کی غیرت تھی، اور میں اس کے لیے صرف کمانے والی مشین تھی. کبھی کبھی میں تنگ آ جاتی تھی. میں نے کہا کہ مجھے نہیں کرنا یہ، میں تھک چکی ہوں. کہنے لگا تھکنا نہیں ہے، ابھی 10 سال تمہیں تھکنا نہیں ہے رمیشہ، محبت کا ثبوت دیتی چلی جاؤ. ایک بار میں نے حمیرہ کو دیکھا، وہ شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی. اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا. زیادہ خوبصورت نہیں تھا، وہ بھی پہلے سے زیادہ موٹی ہو گئی تھی. 2 بچے تھے. مجھے دیکھ کے اس نے اپنا رخ بدل لیا، لیکن آج میں اس پہ رشک کر رہی تھی. وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھی زندگی جی رہی تھی. کبھی کبھی مجھے اپنی باتیں یاد آتی ہیں تو لگتا تھا کہ میں بہت بے وقوف تھی. کاش میں اپنے ہی جیسے کسی شخص کی بیوی ہوتی، سادہ کھا لیتی لیکن پورا تو پہنتی. انسان کو ہمیشہ اپنی قیمتی چیز کھو جانے کے بعد احساس ہوتا ہے. میں نے عزت کو کھو کے اچھا نہیں کیا تھا. میں پچھتا رہی تھی. مجھے اپنی بھابھی خوش نصیب لگتی تھی کیونکہ وہ عزت سے میرے بھائی کے گھر بیٹھی تھی. اپنی اماں کی باتیں یاد آتی تھیں تو بہت روتی تھی. وہ ٹھیک کہتی تھیں کہ اپنے جیسوں میں جانا چاہیے. آسمان کی خواہش کرنے سے وہ جس طرح سے ہمیں ملتا ہے، نہ ہم زمین کے رہتے ہیں نہ آسمان کے. زمین کے باسی زمین پہ ہی چلیں تو اچھے لگتے ہیں. ٹی وی پہ نظر آنے والے مسکراتے، ہنستے، شرارتیں کرتے چہرے اپنے پیچھے کون کون سی داستانیں لیے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے والا شاید نہیں جان سکتا. پچھلے 8 سال سے میں کام کر رہی ہوں. اب کوئی مجھے کام نہیں دیتا اور ارمان کا بس نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا نہ کر گزرے. مجھ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں جو ڈائریکٹر کہے وہ پہنا کرو، جیسے وہ کہے ویسے نظر آیا کرو. پھر اس نے میڈیا میں میری اور اپنی بے باک اور فاحش قسم کی ویڈیوز ڈالنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز میں پھر سے بن جاؤں. وہ مجھے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے کہتا جو لوگوں کو متاثر کریں. اگر آج کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں کس چیز کو اہمیت دوں گی تو میں ہر لڑکی سے یہی کہوں گی کہ میرے جیسے خواب نہ دیکھے جن کی تعبیر بہت بھیانک ہے. عزت سے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہیں اور وہ جو فیصلہ کریں انہیں مان لیں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں.